ہیلو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پسنجر آصر. میرا نام آصف عظیم ہے. تو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے کیسے کیسے اپلائی کیا آذربائیجان باکو کا ویزا. بہت آسان ہے، بالکل آسان ہے. آپ نے کسی ایجنٹ کے پاس سے جانا ہے، کسی کو آپ نے پیسے نہیں دینے، خود ہی سب کچھ کرنا ہے. اگر آپ تھوڑی سی مہارت حاصل کریں تو کیسے اپلائی کرنا ہے؟ آذربائیجان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ ٹورسٹ ویزا دیکھنا ہے وہاں پر، اور اپلائی ناؤ کا آپشن ہوگا، اس پر کلک کر دینا. تو اپنی ڈیٹیل وہاں ڈالنی ہے، اپنا نام، جو پاسپورٹ بھی ہوگا وہ ڈالنا ہے، اور اپنا پاسپورٹ اسکین کر کے وہ صرف جہاں پہ پکچر ہوتی ہے صرف وہ والا پیج، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں اسکین کرنا، صرف وہی پیج. اگر آپ کو پھر بھی تھوڑی مشکل ہو، وہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہوگی کون سا والا پاسپورٹ کس طرح سے آپ نے اسکین کرنا ہے، وہ آپ دیکھ کے تو اس طرح سے اسکینر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ انہیں بتائیں گے کہ آذربائیجان باکو کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو اسکین کر کے دے دیں گے. تو اسکین اپلوڈ کرنا ہے، اور ساتھ میں جہاں اسٹے کر رہے ہو ہوٹل یا ہاسٹل بھی ہے. اگر آپ سنگل پرسن ہو یا پھر لڑکے ہو تو ہاسٹل پرفیکٹ ہے. میں نے بھی ہاسٹل میں اسٹے کیا ہے. روم شیئرنگ ہے، ایک روم میں 6 بیڈ ہیں، ایک نیچے ہے اور ایک اوپر ہے. بیسٹ ہے. دبئی والا حساب نہیں ہے. آپ دبئی میں بہت کنجسٹڈ روم ہوتے تھے، ایک کمرے میں 12 13 لڑکے ہوتے تھے. یہاں پہ وہ حساب نہیں ہے، صرف 4 لوگ ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اور بہت زبردست صفائی ہے. صبح ہاؤس کیپر آتا ہے، صفائی کر کے جاتا ہے، واش روم صاف کر کے جاتا ہے. آپ کی بیڈ شیٹس جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں یہاں پر. پرفیکٹ ہے. مطلب کہ اور سٹنگ ایریا بھی ہے. دبئی میں تو خیر سٹنگ ایریا بھی نہیں تھا. جاؤ اور آپ جا کے بیڈ پہ لیٹ جاؤ، اور اٹھنا ہے تو واش روم جاؤ، نہیں تو باہر. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے. گھومنے کے لیے اچھی جگہ ہے یہاں پر. واش روم وغیرہ بھی ہے، صاف ہے. سٹنگ ایریاز بھی ہوتا ہے اندر ہاسٹل میں، کافی پرفیکٹ ہے. تو یہ اپروکسیمیٹلی آپ کو جو ہاسٹل پڑ جاتا ہے 260 منت کا. اگر آپ اس سے بہتر جو اسٹارٹنگ پرائز ہے جو 260 میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پرفیکٹ ہے. اور آپ کا مہینہ آرام سے مہینے کا یہ پر ڈے کا چلتا ہے 9 منت کچھ. تو مہینہ پرفیکٹ ہے. میں مہینے کے لیے آیا ہوں تو میں نے 160 کچھ میں بک کیا تھا. تو آنر نے مجھے تھوڑا ڈسکاؤنٹ دے دیا 5%، اور 10% میں نے ان کو ایڈوانس پیمنٹ کی تھی. تو ابھی آ کے پھر میں نے اس کو 118 منت پے کیا کچھ. تو بہت ہی زبردست ہو گیا. لوکیشن پرفیکٹ ہے یہ جو مجھے ملا ہے. اس کا نام کافی مشکل ہے، میں آپ کو بتا دوں گا اس کا نام. تو آپ booking.com سے بک کر لینا. خیر یہ تو یہ ہوگا. اور آپ نے وہاں پر ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں گے اپنے ڈیٹیلس شیئر کریں گے، ان کے ساتھ لکھیں گے، اور ساتھ میں جو پاسپورٹ اسکین کر کے، اور ساتھ میں پوچھیں گے وہ لوگ کہ آپ باکو میں کہاں اسٹے کرو گے. تو آپ نے جو بکنگ کی ہوگی وہ اس کا نام آپ وہاں لکھ دو. تو اور وہاں اس کی آن لائن پیمنٹ کیسے کرنی ہے، ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ سے آپ پیمنٹ کر دو. اگر نہیں آپ کو پاس ماسٹر ویزا کارڈ ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. نیا پے یا ساڈا پے ویلڈ ایپ ہے، بہت ایزیلی وہ بن جاتی ہے. اس پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اور وہاں سے جا کر جو ہے ویچول ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ آپ کو مل جائے گا. ویچول کا مطلب ہوتا ہے آپ کو فزیکلی یوز نہیں کر سکتے، ویژول یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو جو ہے ماسٹر کارڈ نمبر، ایکسپائری ڈیٹ اور سی وی کوڈ نمبر آپ کو سب مل جائے گا. وہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں اس میں ڈپازٹ کرائیں جیسے ایزی پیسہ ہوتا ہے. ڈپازٹ کرائیں اور وہاں سے اپنے ماسٹر کارڈ کی ڈیٹیل وہاں ڈالیں، اور وہاں سے وہ آپ کے ماسٹر کارڈ سے آذربائیجان لوگ ویزے کی فیس جو چارج ہو جائے گی. $29 میں نے پے کیا، جو پاکستانی کچھ 8,000 سم تھنگ پلس بن رہی ہیں، اور ٹیکس میں لا کے 9,200 کا ویزا. کتنا سستا ویزا، کمال ہے. یہ اسٹینڈرڈ ویزے کی ہے جو کہ 3 دن میں آپ کے پاس آ جائے گا. 3 سے 5 دن لگا لو. اگر کوئی پبلک ہالیڈے آ جاتا ہے سیٹرڈے سنڈے تو 5 دن تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے، 5 دن میکسیمم. میں نے جمعے کو اپلائی کیا تھا ابھی، پھر آگے ہفتہ اتوار آ گیا، پھر میرا آیا تھا منگل کو. تو
تو ہفتے اتوار ویکینڈ کو نکال کے ورکنگ ڈیز کے 3 days میں آ جاتا ہے. تو میرا آ گیا اور میں نے اس ٹائم پھر فلائی دبئی سے ٹکٹ بک کروائی. وہ بھی میں نے خود ہی کرائی. سستا ٹکٹ ڈاٹ پی کے پہ جائیں آپ, اور وہاں پہ اپنا سارا لکھے کس دن آپ نے باکو آنا ہے, ایگزٹ کس طرح ریٹرن ٹکٹ وہ بھی وہ سارا بتائے آپ. تو ٹکٹس بک ہو جائے گی. 1,65,000 کی ٹکٹ پڑی ہے ریٹرن ٹکٹ, سستی ہے, ناٹ بیڈ. تو یہ ٹکٹ کروائی ہے میں نے, اور میں ادھر آ گیا. پھر امیگریشن والے آپ کو بہت تنگ کریں گے. پاکستانی امیگریشن ان کی بھی غلطی نہیں ہے, پاکستانیوں کی غلطی ہے کہ پاکستان والے یہاں آ کے جارجیا کراس کر لیتے ہیں, ڈنکی مارتے ہیں, یہاں سے سلپ ہو جاتے ہیں. تو کافی کمپلین ان کے پاس بھی کی, اس وجہ سے کافی مسٹیک کی ہے پاکستان والوں نے بھی. جس طرح دبئی نے بھی ویزے بند کر دیے ہیں, سعودی عرب والوں نے بھی پاکستان والوں کو بولا ہے کہ یہاں کے بھیک مانگتے ہیں پاکستانی. تو ان کی وجہ سے جو جاتے ہیں لیگلی اور لیگلی واپس آتے ہیں پاکستان ٹائم پر, تو ان کے لیے پھر مسئلے ہوتے ہیں. تو امیگریشن والوں نے بہت تنگ کیا. 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا تھا, 11:30 بجے کی فلائٹ تھی صبح کی. تو 7:30 بجے میں نے ایئرپورٹ گیا تو بٹھا کے رکھا مجھے صحیح والا. اپنی جیب میں کم سے کم $2,000 USD ہونے چاہیے. اگر آپ کی جیب میں نہیں ہے, اگر 1 لاکھ روپے اپنی جیب میں رکھ لو اور باقی اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لو کسی سے ادھر سے پکڑ کے, اور بس پاکستانی ایئرپورٹ پر شو کروانا ہے کہ ہمارے پاس اتنے اماؤنٹ ہے کہ وہاں جا کے اپنی ایکسپینسز جو ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں. باقی آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر کھاؤ گے, کیا پیو گے, کس طرح سے رہو گے, کیسے خرچ کرو گے, یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے. باقی ایئرپورٹ پہ, پاکستانی ایئرپورٹ پہ دکھانے اگر آپ نہیں دکھا پاؤ گے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, میں وقت پہ واپس آ جاؤں گا, وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہو, تو جو بھی آپ کی جاب ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا. اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو وہ بھی بولیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا, تو اس کا یہ کیا کرنے جائے گا, وہاں جا کے ڈنکیاں سلپ ہی ہوگا. بہت سارے لوگ ڈنکی مارتے ہیں یہاں پہ, نیپالی بھی ڈنکی مارتے ہیں, انڈین بھی ڈنکی مارتے ہیں. تو اس لیے جس کی وجہ سے پاکستانی بھی کرتے ہیں, بہت سارے لڑکے کرتے ہیں. تو ایشین سب جتنے بھی آتے ہیں وہ موسٹلی اس میں سے اگر 100% آئیں گے تو 30% یا 40% وہ ڈنکی مارتے ہیں یہاں پر آ کے, جارجیا وہ نکلتے ہیں. تو ان کی وجہ سے بہت مسئلے ہو رہے ہیں. ابھی جیسے دبئی کا پہلے ویزا ملتا تھا, آج اپلائی کیا 1 یا 2 دن میں آ جاتا ہے, ابھی ویسے ہی ہے, یہ بھی ہے. تو جو آ رہے ہیں ڈنکی مار رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نہ کریں. یہ نہ ہو کہ ان فیوچر میں یہاں کا بھی ویزا بند ہو جائے پاکستانیوں کے لیے, اور تاکہ جو گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں, ٹریولرز ہیں, ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اپلائی کرنا ہے. اور یہاں پر آپ آئیں گے اپنا آن لائن booking.com سے اپنا ہاسٹل دیکھے, 260 منت میں آرام سے مل جائے گا, پرفیکٹ ہے. وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, پچھلے ویڈیوز میں ہے, اس میں ہی میں ڈال دیتا ہوں کس طرح کا ہاسٹل ہوتا ہے. سوری, ہوٹل یہاں پہ ملے گا 1000 منت کا, 700 منت کا مل جائے گا 1 مہینے کا. بہت سستا ہے, انتہائی سستا ہے. یہاں پہ ہوٹل ہے جو پاکستانی میں جو پی سی ہوٹل ہے, اور باقی اواری ٹاور ہے جو ایک دن کا جو 35-40 ہزار روپیہ جو بک کرتے ہیں. اب ان سے جا کے پوچھیں وہ باہر کا ویو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پر آپ اسٹے کرو گے تو یہاں پر آپ ویو دیکھیں ہوٹل کے شیشے سے باہر, تو کتنا پیارا ویو ہے. اور وہاں سے ہوٹل سے باہر ویو دیکھو, ٹریفک جام یہ وہ, ان کو دیکھو کتنے زیادہ چارج کریں. یہاں پہ دیکھو بہت خوبصورت ہوٹل ہے, میں نے 1-2 دیکھے تھے. 1000 منت پاکستانی آپ دیکھ لیجیے, مہینے کا یہ ہے, 1 مہینے کا صحیح ہے. اور اگر اواری ٹاور یا پی سی ہوٹل یا دوسرے جو فردر ہے وہ اگر مہینے کا لگاؤ تو تقریباً وہ بہت زیادہ بن جائیں گے, انتہا سے زیادہ. اور یہاں پر دیکھو ہزار میں پاکستانی کوئی میں خیال شاید 1,60,70 مہینے کا ہوٹل کی بات کر رہا ہوں. اگر ہاسٹل میں اسٹے کرو گے 262 سم تھنگ بن جائیں گے پاکستانی 45,000. باقی آگے وہ ڈیپینڈ ہے کس طرح کا آپ اسٹے کرو گے, لیکن یہ 260 منت والا پرفیکٹ ہے. تو اس طرح سے ہے, موسم بہت خوبصورت ہے. دبئی سے لاکھ درجے اچھا یہ ہے. کھانا یہاں پہ ایکسپینسو ہے. اگر آپ نے سستا کچھ کھانا ہے تو ڈونر ہے, میں بھی ڈونر کھا رہا ہوں آج کل.
وہ 6 منت کا ہے، 3 منت کا ہے، 4 منت کا ہے، وہ پرفیکٹ ہے، پیٹ فل ہو جاتا ہے۔ پاکستانی فوڈ یہاں پہ کھائیں گے، انڈین فوڈ کھائیں گے تو وہ بن جائے گا آپ کا 20 منت یا 25 منت ایک ٹائم کا، تو یہ زیادہ۔ تو اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہے، فائدہ ہوا ہے کچھ، تو آپ پلیز سبسکرائب کیجیے چینل کو، لائک کیجیے اور فالو کیجیے مجھے، تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں اور بھی انفارمیشن آپ حاصل کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔